بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور دیکھیں گے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اس قدر تلخ ہوتے ہیں اور ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ ہم کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں؟ عاجزی اللہ کے سامنے اچھی لگتی ہے، بندوں کے سامنے نہیں۔ اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 283۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ریاض الصالحین۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا سمجھو، گرا ہوا نہیں۔ جب بھی میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک ہی آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے
بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ جو کتا باہر لڑنے کی صلاحیت کھو دے وہ اپنے ہی گھر والوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا اب تک دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ جس دن قرآن خوانی کے بجائے قرآن فہمی کی محافل ہماری روایت بن گئیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ضرور ملے گا، لیکن وقت پر، انشاءاللہ العزیز۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا رومی۔